ایک والد بیچارہ ڈبل نوکری کرے، سخت مشقت کر کے جد و جہد کر کے اپنے بچوں کے لیے وہ زندگی کی سہولیات جمع کرے، ان کے گھر کے اندر ہر قسم کا اناج، پھل، سبزیاں، مختلف قسم کے مشروبات ان کے فریزر میں پڑے ہوئے ہوں، ساری آسانیاں ہوں، تو اگر اس باپ کا ناسمجھ بچہ بھی جو بھی چھوٹا ہے اسے سمجھ نہیں ہے، وہ کسی ہمسائے کے بچے سے کوئی چیز مانگ لے تو والد ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار ساری آسانیاں گھر میں موجود ہیں، تم نے ادھر دیکھا کیسے، تمہارا دل کیسے گیا؟ اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے، رسول پاک نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم نے جو رات ٹی وی پہ فیشن دیکھا سویرے وہ کرنا شروع کر دیا، جو ہم نے لوگوں کا طرز زندگی دیکھا وہ ہم نے اپنانا شروع کر دیا؟ ہمیں تو کل ضابطہ حیات رسول پاک علیہ السلام نے دیا، اور تمام چیزوں کے تعلق سے حضور نے ہمیں وصیتیں فرمائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے تو دین کی چند چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن کل دین پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ پوری شادی میں جو منگنی سے شروع ہوتی ہے، ولیمے تک جاتی ہے، اس کے بعد کی رسومات جو ہم نے بنائی ہیں وہاں تک جاتی ہے، اس پوری شادی میں ہم نے ٹٹولنا ہے کہ دین کی تعلیم کیا ہے۔ صرف ایک نکاح کے ٹائم قبول کی دفعہ جب مولوی صاحب آئے تھے تب مسلمان تھے، اس سے پہلے جو کچھ کیا دین سے کتنا میچ کرتا تھا، اس کے بعد جو کچھ کیا دین میں اس کی کتنی اصل موجود تھی۔ ولیمہ اگرچہ سنت ہے لیکن اس کی بھی جو حالت اب ہم نے بنائی ہے کہ امیروں کو بلا لیا، قریبیوں کو بلا لیا، رشتہ داروں میں بھی کوئی غریب ہوا تو بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ تو کل دین پر عمل کریں، دین کو اپنے لیے طرز زندگی۔ اور ایک اور پھر مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بعض لوگوں نے دین کو صرف تبرک بنا لیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہوتا ہے نا، ویسے مرید نہیں آتے، وہ کہتے ہیں گھر بلا کے دعا کرانی حضرت سے، برکت ہو جائے گی۔ بھئی آپ کوئی بات بھی تو مانے ان کی، نیری برکت ہی لینی ہے۔ صرف برکات تک چیزیں محدود ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو اگر آپ یہ کہیں نا یہاں سے دعا وہاں چلی جائے گی تو اس کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں توڑ آگے منگنی جائے تبھی شاید پوری ہو۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ایک آدمی نئی دکان شروع کر رہا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کراتا ہے دکان شروع کرنے سے پہلے۔ وہ جو بچے مدرسے سے بلا کے اس نے دکان پہ یا اپنے نئے تعمیر شدہ مکان پہ تلاوت کرائی ہے، اس سے کیا مقصد ہے اس کا؟ سوائے برکت کے کوئی اور مقصد ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دکان پہ تلاوت اس نیت سے کراتے کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح مجھے قرآن نے بتایا ہے، میں احکامات شریعت کی روشنی میں اپنی تجارت مرتب کروں گا۔ قرآن پاک تو اس لیے پڑھانا چاہیے